کرتے ہیں شریعت نے جڑے وال سانو آمن دا حکم کیتا ہے اساں اون وال کنڈ کیتی ہے تو میاں اساں ترقی دے وال نہیں مان سکتے تنازلی دے وال نہ ہے جڑے شریعت نو کنڈ کرے اللہ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین نو بندہ کنڈ کر کے بھاویں مادی طور تے جتنا بھی انسان ترقی پذیر ہو بنے حقیقی ترقی تب نصیب ہوتی ہے جب انسان اللہ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے بنائے ہوئے قید رسول دے زندگی بسر کرتا ہے تو فرمایا کہ حضور نے تاکید ارشاد فرمائے رشتے نو جوڑن والے بنو رشتے نو توڑن والے نہ بنو اگر ناراض نہ تھے وہ ضمیر سلامت ہومن قبلہ ساڑا مزاج کوئی نہیں ایسا رشتے نو توڑن والے رشتے نو جوڑن والے کوئی نہیں برادری دے اندر جھیڑا جھگڑا تھی ویندا ہے بھراواں دے اندر بھی جھیڑا جھگڑا تھی ویندا سردار صاحب پورا ساڈا حق بندا ہا اساں انہاں دی مصالحت کراؤں گا صلح کراؤں گا اساں ایسا رول پلے کروں نا آپ پڑھو دین نال چونکہ وابستگی رہی کو نہیں اور دین نال سنجیدگی رہی کو نہیں اساں تا دین نو سمجھ دے بس 5 نمازاں تک محدود ہیں یہ دین نہیں سارا دین بڑا وسیع ہے اس سے دین تو متاثر ہو کہ یہود اور نصارہ مسلمان ہوئے اب جملہ سماعت فرماؤ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا انسانہ دے نال حسن سلوک کرتا ہے مصالحت پسندی کرتا ہے مخلوق دوتے رحم کرتا ہے ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء فرمایا کہ جڑا اہل زمین دوتے اللہ اکبر خدا ترسی کرتا ہے عدل کرتا ہے رحم کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس بندے دوتے رحم کرتا ہے رب دی رحمت نو پاون واسطے مخلوق دے واسطے رحیم بڑھ یہ رحیم اور مہربان صفت اللہ دی ہے لیکن یہ بندے دے اندر اگر صفت آ بنے اللہ انہاں 2 صفتاں دی وجہ تو بندے دے گناہ معاف فرما چھڑیندا ہے تو ارشاد فرمایا کہ رشتہ داراں دے نال حسن سلوک کرو وبذل قربا اس سے مضمون نو مکمل کرتے ہیں وقت تقریباً پورا ہو چکا آپ پڑھو قرآن دوسرا سپارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاکِینِ اس آیت کریمہ دے اندر دیمن دا حکم آیا ہے اس آیت دی ابتدا فرمایا کہ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ فرمایا کہ نیکی یہ کوئی نہیں ہوندی کہ توڑا منہ مشرق دے وال ہوگے یا مغرب دے وال ہوگے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ فرمایا کہ اصل نیکی تا یہ ہے توڑا دل تصدیق دے وے اللہ تبارک و تعالیٰ دے حکم ہوندہ توڑی زبان اقرار کرے اللہ تبارک و تعالیٰ دے حکم ہوندہ تو اخلاص دے نال خلوص نیت دے نال اور پھر ارشاد فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ اپنے مال دے وچوں اپنے رشتہ داراں نوں دیو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا اون حکم کیتا ہے دیو اساں زد وچ اساں گھنن دے وچ ودے ہیں بلکہ چھکن دے وچ ودے ہیں اگر ناراض نہ ہو تو لوگوں دا مزاج بھی ہو بلے شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تا رو کے گئے ہم امت دا احوال لس کے گئے بلے شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایو حال جڑا اج حال ہے نا امت دا دیکھ کے گئے ہم فرماتے ہیں کہ کھو کے کھائیے رج نہیں ہوندا کھو کے کھائیے رج نہیں ہوندا ننگے پنڈے کج نہیں ہوندا حق مار کے مکے جائیے پینڈا پیندا ہے حج نہیں ہوندا تو اپنے اساتذہ تو پیر و مرشد تو کہ چنگے بندے تو سبق گھنو پوچھو کہ حضرت صاحب نیکی اصل یہ ہے کہ جب بندہ والدین دے نال اور رشتہ داراں دے نال حسن سلوک کردا ہے اللہ دی رحمت بھی بندے نو نصیب تھیندی ہے نبی دی شفاعت بھی بندے نو نصیب تھیندی ہے وَبِذِلْ قُرْبَىٰ رشتہ داراں دے نال حسن سلوک کرنا وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاکِینِ قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیتیں ہیں جس کے اندر تاکید کی گئی کہ یتیمہ دے نال حسن سلوک کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نحن نبعث یوم القیامت ہاکذا سرکار نے 2 انگلیاں ملایا اور پھر سرکار نے یتیم دی تقریب نو بیان کرتے ہوئے اللہ دی بارگاہ دے اندر جو اس نو مقام خاص نصیب ہے اس نو بیان کرتے حضور نے ارشاد فرمایا کہ دن قیامت یتیم دی کفالت کرنے والا میرے نال ایویں ہو سی جی میرے نال میرے 2 انگلیاں ملیاں ہوئے ہیں تو یتیم دے نال حسن سلوک کرنا والیتامہ والمساکین اور حقوق بیان فرمائے تو مساکین تو مراد مسکین لوگ ہیں اور غریب لوگ ہیں غریب پروری کرنا قرآن مجید کے اندر ارشاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یتیم نو دیو تو اس انداز دے نال دیو کہ اس دے دل آزارے نہ ہو اور دوسرے موقع ارشاد فرمایا کہ یتیم دے فرمایا کہ مسکین دے سوال نو رد نہ کرو اور اس نو
اپنی استطاعت کے مطابق دو. ساڑھے صدقات دا پہلا حق بھی مسکین واسطے ہے, ساڑھی زکات دا پہلا حق بھی مسکین واسطے ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ مدینہ شریف دے ایک رستے دوتے آپ دا گھر ہے, سوار آمن ہا, مسافر آمن ہا, تو آ کے اسے گھر دے اندر کچھ وقت واسطے تخفیف کرن ہا, رک منجن ہا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی مہمان نوازی کرن ہا اپنی استطاعت کے مطابق. ایک موقع ایک شخص نے سوال کیتا, ابو ذر تے ساری زندگی غربت وچ گزاری ہے, لوگ شہراں دے اندر منتقل تھی گئے, آبادیاں دے اندر آ گئے, لیکن تو خلوت دے اندر رہ کے زندگی بسر کیتی ہے, اور یہ تنہائی دے وچ رہن دا مقصد کیا ہے؟ تو کنی سوال بھی تے نہیں کیتا, کنی تے منگیا بھی نہیں. والیتاما والمساکین. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیتا, فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منگن والیاں نو حضور پسند نہیں کرتے. حضور نے منع فرمایا, فرمایا کہ اللہ دے علاوہ کسے تو منگنا کوئی نہیں, اس طرح سوال نہیں کرنا چاہے توری دنیاوی یا دینی حاجت ہو. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا, فرمایا کہ میں اس نو اپنے واسطے برا سمجھدا, یہ عمل میرے واسطے کبھی ہے. میں مخلوق تو سوال نہیں کرتا, ساری زندگی غربت وچ گزاری ہے, لیکن ان دے باوجود بھی انہوں نے سوال نہیں کیتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں دے رائٹس بیان فرمائے, فرمائے کہ والیتاما والمساکین, صاحب ثروت لوگوں دا حق ہے کہ مساکین دے حقوق دا خیال رکھیں, انہوں دے ضرورتوں پورا کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دے اندر حضور تشریف فرما ہے, ایک صحابی رسول دا پھٹا ہویا لباس حضور دی خدمت جا کے حاضر ہوئے. سرکار نے اس انداز دے نال انہوں دی کفالت دا حکم کیتا کہ اس نو خبر بھی نہ ہوئی, یعنی کہ اس دی دل آزاری نہیں ہوئی, اس دی جگ ہسائی نہیں ہوئی, خبر بھی نہ ہوئی کسی نو. سرکار نے فرمایا کہ تساں چاہتے ہو کہ لقاء ربی, تہاڈا رب تہاڈے نال ملاقات کرے. عرض کیتا حضور اساں چاہتے ہیں کہ ساڈا رب ساڈے نال ملاقات کرے. فرمایا کہ پھر ضرورت مند دی ضرورت نو پورا کرو. جڑا ضرورت مند دی ضرورت نو پورا کردا ہے, دن قیامت اللہ اپنی شان دے مطابق اس دے نال ملاقات کردا ہے. والیتاما والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب. فرمایا کہ قریبی ہمسائے دے نال حسن سلوک کرو اور دور دے ہمسائے دے نال حسن سلوک کرو. یہ شریعت دی تاکید ہے. جبرائیل امین علیہ السلام تواتر دے نال ہمسایاں دے حقوق لے کے حضور دے خدمت وچ آئے. میرے پاک نبی علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا, فرمایا کہ خدشہ لاحق ہویا ہے کہ نہیں وراثت دے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات دے طرفوں اور ہمسایہ نو حقوق اور نو وراثت میں انہوں دے حصہ نہ بڑھ بجے. فرمایا کہ اتنی کثرت دے نال جبرائیل امین علیہ السلام آئے حضور دی خدمت دے اندر. تو والجار الجنوب والجار ذی القربى والجار الجنوب. فرمایا کہ جڑا قریبی ہمسایہ ہے تیرے دیوار دے نال جنی دیوار ہے, بھاویں تیرا رشتہ دار کوئی نہیں, غریب ہے, بھاویں تیرا قومی کوئی نہیں, تیرا ہمسایہ ہے, انہاں نال حسن سلوک کر. ان دا دروازے دے سامنے کوڑا نہ سٹ, ان دی نالی بند نہ کر, ان دا پانی بند نہ کر, ان دے واسطے جیونا محال نہ کر. والجار ذی القربى والجار الجنب. فرمایا کہ ہمسایہ بھاویں نیڑے دا ہوے تے بھاویں دور دا ہوے, لیکن ناراض نہ تھی وے. ساڈا سلوک ہمسایہ نال بھی چنگا کوئی نہیں. اگر سروے کرو چاہنا, میں خود بھی سیاسی گھرانے نال تعلق رکھدا ہاں اور سماجی اور دینی گھرانے نال تعلق رکھدا ہاں. ساڑھے تو سب تو زیادہ خفا ساڑھے ہمسائے ہوندے, لوگوں کو خبر نہیں ہوندی, لوگ بہر بہو مقبول ہوندے ہیں اور قریب قرد و جوار دے اندر انہوں تو پوچھو نا ادن کے قرب و جوار دے اندر ہمسایاں دا سلوک چنگا کوئی نہیں. سردار صاحب ساڑھا بھی سلوک چنگا نہیں ہوندا انہاں دے نال. والجار ذی القربى والجار الجنب. ساڑھے صدقہ و خیرات دا پہلا حق انہاں دا, ساڑھے خوشی دے اندر پہلا حق انہاں دا ہے, وہ ساڑھے قربت دے اندر ہے. اور شریعت نے انہوں نے رائٹس بیان فرمائے, والجار ذی القربى والجار الجنب. ہر سنگے تو انہوں نے چنگا سلوک کرے جے چاہدہ ہیں کہ تیری دعا قبول ہو. حدیث پاک دا مفہوم ہے. میرے پاک نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, فرمایا کہ اس شخص کی دعا اللہ کبھی قبول نہیں کرتا, ان دی دعا اللہ کی نہیں کبھی قبول نہیں کرتا جڑا اپنے ماں جڑا اپنے ہمسایاں دے نال حسن سلوک نہیں کرتا. ہمسایاں دے نال حسن سلوک بندہ نہ کرے, بد سلوکی کرے, اذیت دے اور کنہیں کول تو کنہیں فیل تو اذیت ہوئے تو بندہ متھے دا محراب سجا گنے اور داڑھی رکھ گنے اور 5 نمازاں پڑھ گنے اور خود کو دین دا راہ گنے. یہ مخلوق نو دھوکا دا بندہ دے سکتا ہے پر خالق دی ذات نو دھوکا نہیں دے سکتا. والجار ذی القربى والجار الجنب. فرمایا کہ جڑا تیرا نیڑے دا لگدا ہمسایہ ہے
انہاں نال بھی چنگائی کریں، جڑا تیرا دور دا ہمسایہ ہے انہاں نال بھی چنگائی کریں۔ وابن السبیل فرمائے کہ سائل دے حقوق دا خیال رکھیں جڑا تیری چوکھٹ تے آ ونجے، والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل، فرمائے کہ جڑا تیرے قربت والا، تیرے قربت